الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ خلائق الاجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین اعنی ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام یا عمتی انتی عالمۃ غیر معلمہ۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے درگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی ہے تیرے حفظ امان میں رکھ یا اللہ۔ خدایا شایان حیدر کرار دنیا کے جس کونے میں بھی ہے ان کی مال جان ناموس آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بھی مومن و مومنات بیمار ہیں خصوصاً جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، خدایا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما، خصوصاً حاضرین کی جو دلی شرعی حاجات ہیں انہیں پورا فرما۔ خدایا صاحب خانہ کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ خدایا اس فرش عزا کے حقیقی وارث منتقم کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ درود پڑھیے محمد آل محمد کی ذات۔ معزز سامعین، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا پہلا عشرہ گزر گیا اور آج محرم کی 16 تاریخ ہے۔ 28 رجب سے 10 محرم تک جس تحریک کے سردار حسین ابن علی تھے، عاشور کے بعد اس تحریک کے اس قافلے کے سالار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بنی اور اس تحریک کا پرچم جناب زینب نے سنبھالا اور تا قیامت تک کے لیے اس پرچم کو سرفرازی بخشی اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے زندان شام میں دفن کر ڈالا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اس عظیم خاتون یعنی حضرت زینب کبریٰ شریکۃ الحسین کے بارے میں گفتگو کروں۔ یوں تو تاریخ انسانیت میں جب انسانیت میں جو اثر انداز ہونے والی شخصیات ہے تاریخ انسانیت میں، ان کی فہرست بنائی جائے تو سب سے معظم ترین فرد فخر مرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا نام آتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم تاریخ میں اثر انداز ہونے والی عظیم خواتین کی تحقیق کرتے ہیں تو تاریخ میں بہت ساری خواتین کے نام ہمیں ملتے ہیں، جن میں حضرت حوا سلام اللہ علیہا ہے، جن میں حضرت سارہ ہے، حضرت ہاجرہ ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، حضرت مریم ہے اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھیے محمد۔ ایمان کے تکامل یا ایمان کے ستون 3 بیان کیے ہیں کتابوں میں کہ 3 ستون ہے ایمان کے: صبر، شکر اور رضا، یعنی مقام صبر، مقام شکر، مقام رضا۔ اب ہم کائنات کی معظم ترین خواتین اور حضرت زینب کی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صبر کے کس مقام پر فائز تھی۔ توجہ ہے آپ کی کہ کائنات کی سب سے پہلی خاتون جسے نبی کی زوجہ کا شرف حاصل ہے، جسے ام البشر
ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اگر مقام صبر کی بات آ جائے تو ام البشر حضرت حوا یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائے گی کہ میرا زندگی کرنا جنات کے ساتھ، وحشی درندوں اور پرندوں کے ساتھ تھا، اور اس معاشرے میں اس وحشی درندوں اور پرندوں کے رہنے کی جگہ میں نے نوع انسانیت کا پہلا گھر بنایا۔ مگر زینب کا مقابلہ ان انسان نما درندوں سے تھا۔ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے زینب نے انسانیت کے اعلیٰ اقدار کی حفاظت کی۔ میں نے روئے زمین پہ گھر بسایا تھا، زینب نے اپنا گھر لٹا کر انسانیت کی عظمت کا قصر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیا۔ میں کبھی زینب کی عظمت اور استقامت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کائنات کی پہلی خاتون ہے، کائنات کی دوسری معظم ترین خاتون جس کا تاریخ میں ذکر ہے حضرت سارہ۔ حضرت سارہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے گی کہ میں خلیل اللہ کی نسل کا سرچشمہ بنی، مجھ سے اسحاق و یعقوب و یوسف جیسے نبی پیدا ہوئے، مگر میرے اوپر کوئی سخت آزمائش نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، لیکن زینب کبریٰ نے ظلم و جور کے اس بھور میں پھنسے ہوئی امامت کی کشتی کو ہمیشہ کے لیے پار لگایا اور اپنی نسل کو قربان کر کے امامت کی نسل کو بچایا جو تا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اور تیسری عظیم خاتون حضرت ہاجرہ ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے جو حضرت ابراہیم کی زوجہ کہ جس نے اپنے نومولود کو لے کے ابراہیم کے ساتھ مشیت الہی کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے صحرا کو آباد کیا، اتنی مصیبتیں جھیلی۔ یہ خاتون بھی جناب زینب کے صبر کے مقابلے میں یہی کہہ کر پیچھے ہٹ جائے گی کہ میں نے ایک اسماعیل کو قربان کیا، لیکن زینب نے کئی اسماعیل قربان کر کے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ میں ایک اسماعیل کی پیاس چند گھنٹوں کے لیے برداشت نہ کر پائی اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے کبھی صفا کے مقامات کی طرف دوڑتی رہی، کبھی مروہ کے پہاڑوں کی طرف دوڑتی رہی۔ زینب بھی اپنے بچوں، بیٹوں، بھتیجوں کے پیاس بجھانے کی خاطر پانی کی تلاش میں کبھی اس خے میں گئی، کبھی اس خے میں گئی، مگر میرے بیٹے کے لیے صحرا میں آب زمزم ابلنے لگا، اور زینب کے لیے، زینب کے بیٹوں کی پیاس خنجر کے آب سے بجھنے لگی۔ زینب میری بیٹی ہے، زینب کی رگوں میں میرا خون بہتا ہے، لیکن میں زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ زینب کی عظمت دیکھیے۔ چوتھی خاتون حضرت آسیہ بنت مزاحم، یہ وہ عظیم ترین خاتون ہے، وہ باایمان خاتون ہے جو ظالم و جابر ترین انسان فرعون کی بیوی تھی۔ جہاں فرعون صبح و شام انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کرتا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے ٹوکے، بلکہ اس کے سامنے ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے۔ اس کے ظلم و جور کی وجہ سے کسی میں جرأت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اسی زمانے میں، اسی کے گھر میں، اسی کے قصر میں جناب آسیہ بنت مزاحم توحید کی حفاظت کرتی رہی اور اپنے جو شعار تھا، توحید تھا، اس کا پرچار کرتی رہی۔ یہ عظیم خاتون بھی یہ کہے گی کہ میں ظالم و جابر فرعون کے شکنجے سے موسیٰ کی حفاظت کرتی رہی، مگر زینب نے ایسے ظالموں کا مقابلہ کیا جن کے ظلم کے مقابلے میں اگر ان کے ظلم کا تذکرہ ہو تو فرعون جیسے ظالموں کا بھی پسینہ چھوٹے۔ ایسے ظالموں سے زینب نے مقابلہ کر کے فخر موسیٰ حضرت سید سجاد کو صحت و سلامت مدینے پہنچایا۔ میں زینب کے عزم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پانچویں خاتون حضرت موسیٰ کی ماں، مادر موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کی آمد کا جب زمانہ تھا تو اس وقت فرعون کو یہ بتلایا گیا تھا کہ عنقریب
ایک نومولود آنے والا ہے جو تمہارے تخت و تاج کے لیے خطرہ ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اعلان کر دیا پورے شہر میں کہ جہاں جہاں پہ بھی کوئی نومولود بچہ ہو تو اسے قتل کر ڈالے۔ مادر موسیٰ اپنے نومولود کو لیے خوف زدہ تھی کہ کہیں فرعون کی فوج آ کر اس بچے کو قتل نہ کرے۔ اس وقت وحی الہی نازل ہوئی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلائے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تم اس بچے کے بارے میں خوف زدہ ہو تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے باسلامت تمہاری طرف پلٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ یہ عظیم خاتون کہے گی کہ میرے سامنے بھی مشیت الہی تھی، موسیٰ حضرت زینب کے سامنے بھی مشیت الہی تھی، لیکن الہام کے ذریعے سے مجھے یقین دلایا تھا خداوند عالم نے، مجھے وعدہ کیا تھا کہ میرا بچہ سلامت مجھے واپس مل جائے گا۔ آپ کی توجہات میری طرف ہونی چاہیے تاکہ بات کو مکمل کر سکوں۔ مادر موسیٰ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یقین تھا، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا نے وعدہ کیا تھا میرا بچہ سلامت مجھے مل جائے گا۔ مجھے خدا کے وعدے پر یقین تھا، اس لیے میں نے اپنے بچے کو دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ یقین تھا مجھے میرا بچہ زندہ واپس ملے گا۔ توجہ کیجیے گا کہ مجھے میرا بیٹا سلامت مل جائے گا، اس لیے میں نے دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کیا۔ اور زینب نے اپنے بچوں کو تیروں اور تلواروں کے لہروں کے حوالے کر دیا، اور زینب کو یہ یقین تھا کہ یہاں جانے والا پلٹ کر زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اس یقین کے باوجود زینب نے اپنے بچوں کو خنجروں کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ میں کبھی زینب کے عزم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے جناب زینب کبریٰ کی عظمت۔ اختصار کروں کہ چھٹی خاتون حضرت مریم، جسے قرآن نے محدثہ کہہ کے پکارا، صادقہ صدیقہ کہہ کے پکارا، وہ یہ کہے گی کہ میں ایک مظلوم بیٹے کی ماں تھی، لیکن زینب کبریٰ کی آغوش میں شہدائے حق، شہدائے الہی کے لیے زینب کی آغوش درسگاہ بنی۔ میں زینب کے مقابلہ کرنے کی مجال نہیں رکھتی۔ اور تاریخ انسانیت کی خواتین میں، معظم ترین خواتین میں، ہر لحاظ سے مکرم و معظم ترین خاتون سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس کا کسی بھی جہت سے کسی خاتون کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خاتون بھی جناب زینب کی ثنا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ آپ کہ میں زینب کی عظمت کو جناب سیدہ سے بڑھا رہا ہوں، کہ جس طرح 11 امام ہمارے سب کے سب نے مظلومیت کی زندگی گزاری، سب شہید ہوئے، لیکن امام حسن نے کیا فرمایا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کی مصیبت کا دن جیسا کوئی دن نہیں۔ اسی طرح کائنات کی معظم ترین خواتین نے مشکلات کا وقت گزارا ہوگا، مصیبتیں جھیلی ہوگی، لیکن زینب کا جیسا زمانہ کسی نے نہیں دیکھا۔ زینب کی طرح مشکل وقت کسی پہ نہیں آیا، اور ایسے مشکل وقت میں جناب زینب نے صبر کا دامن اس طرح سے تھام لیا کہ قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا کے لیے زینب کا نام صبر کا استعارہ بن گیا۔ تو یہ مقصد ہے کہ مقام صبر کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ زہرا بھی یہ کہے گی کہ جب میں منفی قوتوں کا مقابلہ کر رہی تھی، دشمن طاقتوں کا مقابلہ کر رہی تھی، تو یہ طاقتیں ابتدائی مراحل میں تھی، لیکن جب زینب منفی قوتوں کا مقابلہ کر رہی تھی تو اس وقت طاقتیں عروج پہ پہنچی تھی۔ جب میں ارباب حکومت سے علی سے بیعت کا سوال واپس لے رہی تھی اور اسے 50 سال پیچھے دھکیل دیا،
اور زینب نے اس سوال بیعت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر ڈالا۔ جب میں اپنے زمانے کے علی کی حفاظت کر رہی تھی تو میرے بیٹے حسنین شریفین جیسے بیٹے میرے لیے سہارا تھے۔ مسلمانوں کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا تھا۔ سلمان و ابو ذر جیسے صحابی میرے ساتھ میری ہم آواز تھے، لیکن جب زینب چوتھے علی کی حفاظت کے لیے نکلی تو اس وقت نہ اس کا بھائی سہارا تھا، نہ اس کے بیٹے اس کے لیے سہارا تھے، نہ کوئی صحابی اس کی حفاظت کے لیے، اس کی آواز میں آواز ملانے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ زینب کی زندگی بالکل سب سے جدا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بھارت کا نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عظمت آل محمد پہ بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ زینب کا مقام صبر تھا۔ اب دو چیزیں رہ گئی، مقام شکر اور مقام رضا۔ مختصر سی گفتگو کروں گا، شاید آپ تھک گئے ہیں اور وقت بھی آیا ہے۔ تو مقام شکر کیا ہے؟ زینب کا مقام شکر دیکھیے۔ میں کوئی قبلہ صاحب تخیل یا مفروضہ پیش نہیں کروں گا، جو آنکھوں دیکھا حال معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے۔ جب کسی ماں کی آغوش سے، ماں کی آغوش میں بچہ دم توڑتا ہے، یا کسی بہن کا جوان بھائی بچھڑ جاتا ہے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا آپ کے کانوں نے، کہ اس وقت معاشرے میں وہ مائیں بہنیں مصیبت کے وقت بین کرتے ہوئے شکوہ شکایت کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار خدا کے عدل و انصاف پر انگلی اٹھاتی ہے، خدا کے عدل و انصاف کو للکار کے کہتی ہے کہ خدایا یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا عدل ہے، کسی کے 5-5 10 بچے سلامت ہیں اور میرا ایک بچہ تھا، وہ بھی کئی منتوں کے بعد مجھے ملا تھا، اسے بھی آپ نے لے لیا۔ خدایا ابھی اس بچے نے آنکھیں صحیح سے نہیں کھولی، دنیا نہیں دیکھی تھی اور آپ نے اس سے دنیا سے اٹھا لیا۔ کوئی بہن یہ کہتی ہوئی بیان کرتی ہے، خدایا یہ کیسا ماجرا ہے، کیسا انصاف ہے، یہ میرا جوان بھائی میرا سہارا تھا، میرا مان تھا، اس پہ میرے ارمان تھے، اگر اسے زندہ رکھتے تو آپ کا کیا نقصان ہوتا۔ اس طرح شکوہ کرتے ہوئے مصیبت کے وقت نظر آتی ہے۔ لیکن سلام ہو شریکت الحسین پر، جو حسین سے اتنی محبت کرتی تھی۔ کائنات میں کوئی بہن اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں کرتی ہوگی جتنی محبت زینب حسین سے کرتی تھی۔ جبھی تو تاریخ میں ملتا ہے نا کہ جب حضرت زینب کا رشتہ آیا، عبداللہ بن جعفر طیار کی طرف سے رشتہ آیا، تو جناب زینب نے ایک شرط رکھ دی تھی کہ ایک شرط ہے میری، اگر یہ شرط قبول ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ کیا شرط رکھی تھی؟ یہی شرط رکھی تھی کہ مجھے میرے بھائی سے دور نہ کرنا۔ اگر میرا بھائی حسین کسی سفر پہ نکلے تو مجھے بھی سفر میں ساتھ جانے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ میں حسین کے بغیر کبھی رہ نہیں سکتی ہوں، حسین کے بغیر زیادہ دیر کے لیے حسین سے جدا نہیں رہ سکتی۔ اتنی محبت رکھنے والی زینب کربلا کے میدان میں حسین کے لاشے پہ کھڑے ہو کر دست دعا بلند کر کے کہہ رہی ہے، اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو قبول کرنا۔ سلام ہو زینب اولیاء پر، جو تمام خواتین کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ مصیبت کی گھڑی آ جائے تو مشیت الہی کے خلاف شکوہ شکایت کرنے مت بیٹھ جانا، بلکہ اس کو رضا و تسلیم ہوتے ہوئے مشیت الہی سمجھتے ہوئے شکر انجام دینا۔ یہ مقام صبر ہے، مقام شکر ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ اور مقام رضا دیکھیے، بات تمام کروں، جب دربار یزید میں یزید لعین نے تنزیہ انداز میں کہا کہ کیف رأیتی ما صنع اللہ مع اخیک، دیکھو زینب، خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس وقت صبر کی ملکہ جناب زینب کبریٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس لعین سے مخاطب ہو کے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا سے شام تک خدا کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تم سمجھتے ہوں گے کہ شہادت ہلاکت ہے، لیکن ہم شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، ہم ذلت کی زندگی پہ عزت کی موت کو ترجیح دیتے ہیں۔
یہ ہے زینب کبریٰ جس نے کئی مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود کوفہ و شام میں خطبوں کے ذریعے دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کیا اور حسینیت کا انقلاب برپا کیا۔ دربار کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے للکار کے اہل کوفہ کو للکار کے یہ کہہ رہی تھی کہ اے کوفہ والو، اے غدارو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس رسول کے جگر کو پارا پارا کیا ہے، کس ہستی کے خون میں تم نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے، کن ہستیوں کی مستورات کو تم نے قیدی بنایا ہے۔ یہ للکار کے کہہ رہی تھی۔ اس وقت معصوم زبان، صادق زبان امام سجاد نے یہ فرمایا کہ یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں جناب زینب آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ کا علم لدنی ہے۔ جبھی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولائے کائنات کی حکومت تھی کوفہ میں، اس وقت جناب زینب کوفہ کی خواتین کے لیے تفسیر اور تاریخ کا درس دیا کرتی تھی، اور پورے کوفہ میں جناب زینب کا تعارف عالمہ سے ہوا کرتا تھا۔ اور کربلا کے بعد یہی زینب ہے اور کوفہ ہے، وہی لوگ ہیں، لیکن زینب کا تعارف عالمہ کے ذریعے سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں، باغیوں کا گروہ آیا ہے، تماشا دیکھنے آ جاؤ۔ بس عزیزو، بات تمام کی۔ کائنات کے کونے کونے میں حسین مظلوم پر رویا جا رہا ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرزمین نجف ہے اور کربلا والوں پہ ماتم کر رہے ہیں۔ علی کا جوار ہے اور علی کے بیٹوں اور بیٹیوں کا پرسہ دے رہے ہیں علی کو۔ جی بھر کے گریا کرو، نہ جانے یہ وقت دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ عزادارو، کربلا کی کس کس مصیبت کا تذکرہ کیا جائے۔ عاشور کا تذکرہ کل ہوا، جب عاشور کا دن ڈل گیا، غربت کی شام آ گئی، اندھیرا چھا گیا، تو جناب زینب نے ام کلثوم اور فضہ سے کہا کہ فضہ چلو بچوں کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، کیونکہ جب اشقیاخی میں جلانے آئے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے ظالموں کے ڈر کی وجہ سے بچھڑ کر صحرا کی طرف گئے ہیں۔ بچے کی تلاش میں نکلے، مقتل میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک سر بریدہ لاش ہے، اس پر ایک چھوٹی بچی لپٹ کے سو رہی۔ ایک چھوٹی بچی سر بریدہ لاش کے ساتھ لپٹ کے سو رہی ہے۔ جگا کے دیکھا تو کون تھی وہ بچی؟ وہ بچی حسین کی لاڈلی سکینہ، حسین کی بیٹی سکینہ تھی۔ زینب نے پوچھا سکینہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ تو اس وقت جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب اشقیاخی میں جلانے آئے تھے تو ایک شقی نے مجھے تمانچے مارا، میری بالیاں چھینی، میرے کانوں سے خون بہنے لگا، میں اس لعین کی شکایت کرنے مقتل کی طرف بابا کے پاس آئی۔ تو اس وقت جناب زینب نے پوچھا کہ بتاؤ سکینہ کیسے اپنے بابا کو پہچانا؟ بابا کے بدن پر تو سر بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا کہا سنو گے عزادارو؟ جناب سکینہ نے کہا میں مقتل کی طرف یہ صدا دے کے بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی مقتل کی طرف کہ آئین آئین آبتی، میرے بابا کہاں ہو؟ اتنے میں ایک گوشے سے ایک لاش سے آواز آئی، بنیا بنیا سکینہ، میری لاڈلی سکینہ میری لاڈلی سکینہ یہاں آ جا، اجرکم علی الزہرا، خدا تمہیں محبت اہل بیت کے علاوہ، مظلومیت اہل بیت کے علاوہ کسی غم پہ رونا نہ دے۔ جب یہ غربت کی شام بھی ٹل گئی، 11 محرم کی صبح ہوئی تو عمر سعد نے حکم دیا کہ انہیں قیدی بنا کر کوفے کی طرف روانہ کرے۔ جب قافلہ تیار ہوا اور روانہ ہوتے ہوئے مقتل گاہ پہنچا، جو ہی مقتل میں پہنچنا تھا تمام بیویوں نے دیکھا کہ ان کی عزیزوں کی لاشیں مقتل میں پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو بیویوں سے رہا نہ گیا، خود کو سواریوں سے گرا کر فریاد کرنے لگی۔ جناب زینب نے دیکھا کہ حسین کا بدن پارا پارا ہو کر زمین کربلا
بکھرا پڑا ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا اور بلند آواز میں کہنے لگی وا محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء، نانا رسول خدا پر ملائکہ آسمان کا سلام ہو، ھذا الحسین مرمل بالدماء، نانا رسول خدا دیکھیے سرزمین کربلا میں تیرا حسین خون میں غلتا ہے، مقطع الاعضاء، حسین کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں، وہ بنات کا سبایا، نانا کے دیکھیے تطہیر کی چادر کے تلے پلنے والی بیٹیوں کو قیدی بنا کر کوفے لے جایا جا رہا ہے۔ ازارہ یہی بیان کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی کہ نیم ایک ملعون آ کر تازیانے مارتے ہوئے کہنے لگے کہ جلدی سوار ہو جاؤ، تمہیں کوفے لے جانا ہے، اہل حرم کی مستورات لاشوں سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس ملعون نے تازیانے مارا، ہائے علی کی بیٹی کی غربت، ہائے علی کی بیٹی کی غربت، دیکھیے کہ کائنات میں کسی بہن کو اپنے بھائی سے کی لاشے سے اس طرح جدا نہیں کیا، لیکن زینب جب بھائی کے لاشے پہ گریا کر رہی تھی تو تازیاں نے مار کر حسین کے لاش سے جدا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا